قالت العترہ، اہل البیت کے کہتے ہیں ان التجمیع فیہا بدعۃ، رمضان میں تراویح کے لیے جماعت بنانا یہ بدعت ہے. اور انشاءاللہ عز و جل آج کی یہ تراویح کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بخاری مسلم سے باہر جائیں گے ہی نہیں. یہ جو رمضان کی جو نماز ہے نا، یہ جماعت سے ادا نہیں کرنی ہے. عام دنوں کی طرح جو 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نماز با جماعت ادا نہیں کرنی ہے. رسول اللہ نے یہ پڑھنے سے منع کیا. اور میرے سنی بھائیوں، سنی نوجوانوں، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ. اس کی تعداد کا اختلاف ہی بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے ہاں سب یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں امام کا موقف یہ. آج میں آپ کو تراویح کے بارے میں اہل البیت کا موقف سنا رہا ہوں. کیونکہ زید بن ثابت کے حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ان پہ فرض کیا نہ ہو جائے، عذاب فرض نہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے رسول پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بدتمیزی کی، آوازیں بلند کی، کانسنا شروع کیا، بلند آواز سے بلایا اور پتراؤ کیا. کتاب ہے بخاری، حدیث نمبر 6113. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھنے گئے، کچھ صحابہ نے وہاں پہ اقتداء کیا ہے. تو اگلے رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. جب وہ نہیں آئے تو انہوں نے اپنی آوازیں بلند کیا، نعرہ بازی شروع کیا اور دروازے پر پتراؤ کیا. فخرج الیہم مغضبا، غضب کے حالت میں ہے. بدتمیزی ہے بھائی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بدتمیزی کرنا کفر ہوتا ہے. یہ سبب نزول عذاب ہے، ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، تم ابھی تک اپنے حرکت میں مصر ہو. مجھے یہ ڈر رہا ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے گا. تم پہ کیا لازم ہو جائے گا میرے عزیزو؟ اس میں نہیں ہے کہ کیا لازم ہو جائے گا، نماز واجب ہو جائے گی. اس میں یہ ہے کہ آپ پہ لازم ہو جائے گا. تو لازمی بات ہے یہاں پر جو فعل ہوئی ہے، جو کفر صادر ہوا ہے، جو ارتداد صادر ہوا ہے تراویح والوں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پتھر پھینکے نا. اچھا علی بھائی، یہ تراویح کے معاملے میں سنی شیعہ اختلافات کیا سیدنا عمر کی وجہ سے؟ ظاہر ہے وہ اختلاف رائے جو ہمارے اہل تشیع کمیونٹی رکھتی ہے، اختلاف کیوں ہے؟ شیعہ حضرات تراویح کے معاملے میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ سیدنا عمر کی وجہ سے نہیں ہے، سیدنا عمر کے ماننے والوں کی وجہ سے. سیدنا عمر کا تو موقف آلموسٹ شیعہ والا ہی ہے. یہ بڑی حیران کن بات. جی 2010 نمبر حدیث پڑھ لیں آپ صحیح بخاری کے اندر، کہ سیدنا عمر سے پہلے نبی الاسلام کے مبارک دور میں آپ نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی، اس کے بعد نہیں کروائی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جی قیام اللیل. ہاں اس زمانے میں قیام اللیل کا ورڈ استعمال ہوتا تھا. ہاں رات کا قیام. تراویح بھی استعمال ہوتا ہے، وطر کی نماز بھی ہے. اس کے بعد نبی الاسلام کی وفات جب ہو گئی تو ان اٹینڈڈ رہا یہ معاملہ سیدنا ابوبکر کے دور میں. سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں ان اٹینڈڈ رہا، لیکن لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی جماعت مسجد میں کرواتے تھے. ظاہر ہے سارے تو حافظ نہیں تھے. پھر بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا عمر ایک دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ایک امام مقرر کر دوں، اگر ان کو پڑھنا ہی ہے مسجد میں. پھر انہوں نے تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی، اور الموطا امام مالک میں کہ 11 رکعتوں کا حکم دیا. بخاری میں تو صرف ہے کہ ڈیوٹی لگائی، وہاں رکعتیں بھی موجود ہیں. اور پھر اگلے دن جب آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جس سے وہ بدعت بھی نکال لیتے. بدعت تو تب تھی جب نبی الاسلام نے نہ کی ہوتی. اچھا نیا کام جو میں نے سنت کو رینیو کے معنوں میں انہوں نے کہا. اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے ایک جملہ بولتے ہوئے. کیا انہوں نے بولا؟ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات میں اکیلے اٹھ کر وہ پڑھتا ہے آخری وقت میں. جی تو سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی نہیں ہے. سیدنا عمر کبھی بھی اس سنت کو اس طریقے سے جاری نہیں کر سکتے تھے جسے نبی الاسلام نے اس طریقے سے مشروع نہیں فرمایا. یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے حضرت عمر کو بھی بدنام کروایا، ان پہ جھوٹ باندھ کے کہ جی انہوں نے یہ شروع کروائی تھی تو ہم نے یہ کرنی. انہوں نے شروع کروائی تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن نہیں آتا وہ پڑھے. انہوں نے کہا پرائورٹی ہے اپنے گھر میں پڑھو. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم میں. نبی الاسلام نے فرمایا کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے نفلی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، مرد جو فرض نماز کے علاوہ نماز نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کی وہ نماز مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا مردوں سے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں پڑھا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے. یہ 3 حدیثیں ہیں، تینوں متفق علیہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو یہ حضرت عمر کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی جو بدنامی کروائی، یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے کروائی. اب آ جائیں شیعہ کی طرف. شیعہ قیام اللیل کے منکر نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں رات کو قیام ہو، وہ کہتے ہیں یہ آرگنائز طریقے سے جو آپ نے شروع کروا کے اس چیز کو جو نبی الاسلام نے اس کو اس طریقے سے پسند نہیں فرمایا تھا. یہ جزوی بات تو درست ہے کہ بخاری مسلم میں ہے نبی الاسلام ناراض ہو گئے جب لوگ جمع ہوئے نے کہا یا رسول اللہ میں جماعت کریں. آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ کر دی جائے.
حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ نبی اسلام جب دنیا سے چلے گئے تو اب فرض ہونے کا خدشہ تو ختم ہو گیا. آپ کی پسند تھی. حضرت عمر کی سوچ اپنی جگہ درست تھی. شیعہ نے جو اس کا ایک جز پکڑا ہوا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. اس میں یہ غلوف نہ کریں کہ جو جماعت سے کروا رہے ہیں کوئی بدعت کر رہے ہیں. جو کام میرے نبی نے 3 دن میں کیا وہ بدعت نہیں ہے. اگر کوئی 30 دن بھی کرے. کئی اعمال ہیں نبی اسلام نے ایک دفعہ کیے ہیں. صحابہ کرام نے, مثلا ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے نبی اسلام کو اس حال میں دیکھا کہ بٹن کھلے ہوئے تھے, انہوں نے پوری زندگی پھر بٹن نہیں لگائے, انہوں نے ایک ادا دیکھی اس کو اڈاپٹ کیا. تو یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت عمر نے کوئی بدعت تو تب تھی جب نبی الاسلام نے تراویح جماعت سے پڑھائی نہ ہوتی. ہاں ان معنوں میں کہ 3 دن پڑھائی, 27 دن گھر کی ترغیب دلائی, یا بعد میں ایک دفعہ ملتا ہے آخری عشرے میں قیام کروایا, یہ اپنی جگہ درست ہے. میں پریکٹیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ آج عموماً لوگوں کو قرآن اتنا نہیں آتا. بہتر یہ ہے کہ جہاں اچھی قرات ہو مسجد میں تراویح ادا کریں, سمارٹ فون اپنے ہاتھ میں رکھیں, ترجمہ پینل میں کھولیں تاکہ آپ قرآن کو ایک دفعہ ریویو کر لیں سال میں. اور یہ ثابت ہے, صحیح بخاری میں ذکوان تابی کے بارے میں آتا ہے, وہ حضرت عائشہ کے غلام تھے, وہ مصحف ہاتھ میں پکڑ کر اما عائشہ کو قیام اللیل کروایا کرتے تھے حجرے میں. وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھی, ہاتھ میں مصحف پکڑ کے آپ قیام اللیل بھی کروا سکتے ہیں. اکثر وہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کچھ امام سامنے ایک پرومپٹر ٹائپ کی چیز یا جی امام بھی اور مقتدی بھی, کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی. صحیح ہے. اور ترجمے والا کھولیں. میں یہ ریکویسٹ کروں گا ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں. یہ نہ ہو کہ پینل میں آپ اپنے واٹس ایپ میسج بھی دیکھ رہے ہو, نہیں, وہ کنسنٹریشن لوز ہو جائے گی. آپ موبائل ترجمے والا ساتھ کھولیں, ایٹ لیسٹ آپ گو تھرو ہو جائیں گے سال میں ایک دفعہ. میں تو قیام اللیل کو اتنا انجوائے کرتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر پورا قرآن آپ کا ریویو ہو جاتا ہے. ویسے عام حالت میں آپ کتنا روزانہ پڑھ لیں گے, 2 رکوع 3 رکوع اگر آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے. ویسے تو آپ نے بوڑھی عورتوں کی طرح پڑھنا ہے تو جتنے مرضی پارے پڑھیں, اس کا اینڈ رزلٹ تو کچھ بھی نہیں نکلنا جب تک کہ ہمارے عقائد اس کے مطابق نہیں ہوں گے. فرمائیے گا کہ کیا جو تراویح ہے وہ 8 پڑھنا, 12 پڑھنا, 20 پڑھنا اور تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوگا, ان ساری چیزوں میں کتنے حقیقت ہے؟ پڑھنی کتنی چاہیے تعداد میں؟ مسجد میں پڑھنی چاہیے, گھر میں پڑھنی چاہیے, اور کیا اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا؟ تراویح تو نفلی عبادت ہے جی, اس کا روزے سے اس اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ فرض کو سپرسیڈ کر جائے. روزہ تو فرض ہے. یہ ایک مت ہے پبلک میں, اس کو کوئی عالم بھی اون نہیں کرتا. اگرچہ جاہل وائزین نے اس چیز کو پھیلایا ممبروں سے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہے. اپنے نظام میں انہوں نے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ایک مت گھاڑ دی, ورنہ تراویح کے ساتھ روزے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. روحانی طور پر ضرور ہے, وہ نفلی عبادت ہے, آپ ضرور کریں. تراویح جو ہے وہ نبی الاسلام سے 8 رکعت ثابت ہے. بخاری مسلم میں اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی حدیث ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان نبی الاسلام کی رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی, 8 نوافل اور 3 وتر. عام دنوں میں نبی الاسلام جو قیام اللیل کرتے تھے اسی کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں. قیام اللیل, تراویح, وتر, یہ سارے ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. البتہ اگر کوئی زیادہ رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے تاکہ تھکاوٹ سے بچ سکے. اصل مقصد قرآن پڑھنا ہے. 20 تراویح حرمین میں تھیں, اب وہاں پر دوبارہ سے 8 شروع ہو گئی ہیں سنت کے مطابق. انہوں نے بھی یہ جو حرمین کا ہمیں کہتے تھے, حوالہ دیتے تھے, دونس دیتے تھے, تو وہ تو محمد سلمان نے اس کو 8 ہی کروا دیا سنت کے مطابق. 11 رکعت ٹوٹل. اور اس سے پہلے بھی صرف مکے اور مدینے کی بڑی مساجد میں 20 ہوتی تھی, باقی پورے سعودی عرب میں 11 رکعت ہی ہوتی ہے. ام القریٰ میں, مدینہ یونیورسٹی میں, ایون باب العمرہ کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کے پاس مسجد ہے, وہاں پہ بھی 11 رکعت ہوتی ہیں. اصل مقصد قرآن ہے, رکھتے نہیں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں جہاں 20 تراویح ہو رہی ہیں وہاں آپ 20 پڑھ کے نکلیں تاکہ قرآن سنیں, اور جہاں 11 ہو رہی ہیں 8 تراویح اور 3 وتر, وہاں آپ 11 پڑھ کے جو ہے وہ نکلیں گے. اور مقصد قرآن سننا ہے, وہ ہونا بھی چاہیے ترتیل کے ساتھ, آپ کو سمجھ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا, صرف یعلمون اور تعلمون سمجھ آ رہا ہے. باقی تراویح آپ مسجد میں پڑھیں, افضل ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ کو قرآن نہیں آتا. اگر آپ کو قرآن آتا ہے تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اچھی بات ہے, وہ افضل ہے. سیدنا عمر کی جو حدیث ہے بخاری میں, اس میں تو آتا ہے سیدنا عمر نے جب تراویح کی جماعت شروع کروائی, 2010 نمبر حدیث ہے, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس سے افضل نماز مرد کی وہ ہے جو رات کے آخری پہر وہ گھر میں اٹھ کے پڑھتا ہے. اور یہ بات کر کے حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. انہوں نے بھی خود جماعت سے تراویح نہیں پڑھی. یہ ایک فیسلٹی ہے کہ جنہیں قرآن نہیں آتا وہ ایک حافظ کے پیچھے پڑھ لے. جسے خود قرآن آتا ہے یا وہ مصحف ہاتھ میں پکڑ کے قیام اللیل کر سکتا ہے تو وہ گھر میں بھی قیام اللیل کر سکتا ہے, رمضان کی راتوں کو اس طرح گزار سکتا ہے. اور یہ قیام اللیل صرف رمضان میں نہیں ہے, عام دنوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں.
رمضان میں تو کہا گیا چلے ایک افضلیت والا معاملہ ہے، عام دنوں میں بھی نبی الاسلام کی سنت۔ اگلا سوال بڑا کریٹیکل آ گیا، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں یہ جی کہ جو حضرات ہیں حنفی، اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا لوں۔ ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں، تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں، انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ نے تو خالی 3 دن پڑھی ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے، اور جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا، تو آپ پڑھتے کیوں؟ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں، اس میں اپنا موقف دیں آپ۔ یہ پوچھا آپ، پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں، صرف ان کے کہنے سے ہو جائے وہ گا۔ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے مسلمانوں کا، اجماع چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی یہی ہے جی جی عام کہ یا دلیل، تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو، جی جی اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو۔ جی جی پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں، پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک۔ جی بالکل، امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، بس دادا بھی نہیں پردادا استاد، کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے، احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں، بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی، لے کے آئیں طاہر بھائی، وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی، الموطا امام مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے، یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے، ہاں جی یہ اوپر ہی، یہ نکال کے لیں، یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں، الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا، اچھا روح عرض پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائیں، دو یہ جھوٹ پار ہو جان گے جی۔ اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں۔ ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا، اس لیے آپ جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، مور دین 4 لاکھ، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں۔ اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدرس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں، الموطا امام مالک کا، حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں۔ صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں، اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے۔ امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں صائب ابن یزید صحابی، سند بڑی سیدھی سی ہے۔ امام مالک ثقہ اور صدوق، امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے، اور محمد بن یوسف کی صائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے۔ اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے، یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں، میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ نمبر کون سے لی میں؟ 253 نمبر ہے بریلویوں والے، اس میں الموطا امام مالک میں شبیر بدرس کی، ٹھیک ہوگا جی۔ سنیں، صائب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان۔ اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔
اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے آئیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ پہلے تو یہ مانا کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں، عائشہ کی بھی۔ میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تراوی 20 یا 8، میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے۔ فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں۔ الموطا امام مالک اور انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا، بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو، انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکھتے نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے۔ آپ نے 20 فکس کیے غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکھتے ہوتی تھی، تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 41 بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے، پڑھیں۔ ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں، ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں، نال ٹھوس ہو جان گے، سا ہی نہیں نکلے گا۔ انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا۔ ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں، مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں، مکے مدینے میں بھی، ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے، پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر، ارمین میں ہوتی ہے، اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے، بعد میں انہوں نے پنگا کیا، یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے، تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے۔ ان کے جو فتوے ہیں نا، امام کعبہ، یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ، امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے، 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے؟ تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی، اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے، وہ اس سے آگے ہے، اس میں روایت ہے، سند صحیح ہے؟ نہیں سند کوئی نہیں، یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا، منقطع روایت ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے علی نے ساڑی علی نہیں دسی، علی نو پتہ نے تواڈے علیاں، اور یہ تواڈے علیاں نے پہلے میرے علیاں ہی ہوندیاں سن، منو پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے، اس واسطے میرے علیاں ہوندیاں سن، ٹھیک ہے نا جی، ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں۔ اچھا آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں، اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں، اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں۔ شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں، نہیں غامدی صاحب بدعت، جی جی، غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ آیا، ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب۔ غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں۔ جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا۔ جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5، اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں، 5، تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے، تو نفلی نماز ہے۔ اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا، بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو، علیحدہ سے پڑھو۔ ہم بھی، حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے، حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے، انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے، اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں۔ اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں، میرا ٹائم نہ ضائع کریں، اگلا سوال کریں، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں، اور 1400 سال، اور یار کہاں سے متفق ہیں؟ یہ امام آ گیا، بات ختم ہوگی سر، چھوڑ دیں 1400 سال سے عملی سر، بات ہی ختم ہو گئی، چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات، وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو، تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں، اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو، منو روزہ لگیا ہے 15 منٹ رہ گئے نے، منو بزرگاں دے اوتے نہ چڑھاؤ، ٹھیک ہو گیا؟ انڈیویجول پہ تو شیعہ اے سوال جڑا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا، ابھی نہ چھیڑے مجھے، اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا، پھر میں کر لوں گا تھوڑے نال 2 ہاتھ۔ اچھا لیکن اس میں پہلے اور نجی چینل چھاڑ دو، ایسا رنگ والا نجی چینل ہے، ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ والی میں دکھائیا، نجی چینل تیرے رنگ والی ہے۔ اچھا ایک گل سن، مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا، ایک امام تو میں نے بتا دیا، جھوٹ پکڑا گیا، ہوں رہ گئے جو 3، پہلے 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا، پہلے کہنا نہیں وہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے۔
اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے، اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں. آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے ہیں، اصل مقصد قرآن سننا ہے. اور یہی میرا بھی موقف ہے. علی بھائی ایک اصولی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں؟ یہ بات بتا. سنت ہے، بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے. میں تو کہتا ہاں، لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا. نہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے. وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ کے نکال دیا، تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں، وہ اس طرح نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو، اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے. تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے، اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے، اور قل سے کل، اور قلب سے قلب بن جاتا ہے. تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20، 8 ڈیجٹ میں 20 میں. دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے. جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا، جڑا بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے. اور نیچے لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. اگلا سوال کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے.